اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی کہانی کا عنوان ہے تم بہت خوبصورت ہو۔ شروع زمانے میں ویزے کی شرائط اتنی سخت نہ ہوا کرتی تھی۔ انڈیا اور پاکستان سے بآسانی برطانیہ کا ویزا حاصل ہو جاتا تھا۔ پاکستان کو وجود میں آئے ایک اشرا ہوا ہوگا جب میری نئی شادی ہوئی تھی۔ میرے جیٹھ کو برطانیہ کی شہریت مل گئی تھی اور وہ یہاں بزنس کرتے تھے۔ انہیں کی کوششوں سے میرے خاوند اور ان کے چچا زاد امین کو، جو میرے شوہر کے دوست اور ہم عمر بھی تھے، برطانیہ کا ویزا مل گیا اور وہ اپنے بڑے بھائی فہیم کے ساتھ بطور بزنس پارٹنر قیام پذیر ہونے کو لندن آ پہنچے۔ میرے جیٹھ کا بزنس اچھا جا رہا تھا اور وہ دولت کمانے میں لگے ہوئے تھے۔ امان کو جب رقم کی ضرورت ہوتی وہ دے دیتے کہ چھوٹا بھائی ہے، یہاں گھوم پھر لے اور خوش رہے۔ میرے جیٹھ بہت سیدھے سادے اور محنت کش آدمی تھے، مگر میرے جیون ساتھی اور دیور امان کچھ رنگین مزاج تھے۔ سونے پہ سہاگا امین، جو غیر شادی شدہ تھے، وہ کچھ زیادہ ہی شوقین مزاج تھے۔ ایک روز ان کی ملاقات اپنے ایک کلاس فیلو منصور سے ہو گئی۔ وہ بھی غیر شادی شدہ تھا۔ یوں تینوں کی بیٹھ کے ہونے لگی۔ ایک روز منصور نے امین کو بتایا، یا لندن میں ایک جگہ انڈیا کی ایک مشہور مغنیہ رہتی ہے جس کے گھر دل بستگی کا بڑا اعلیٰ اہتمام ہوتا ہے۔ اگر تم کو بوریت محسوس ہو تو بتانا۔ انگلینڈ میں مشرقی گائیکی سننے کو ملے اور کلاسیکی رقص کی جھنکار ہو تو کیوں لطف نہ آئے گا۔ یہ سوچ کر میرا دیور امان اور کزن امین دونوں اپنے دوست کے ہمراہ اس جگہ پہنچے جہاں سرور جان کی محفل جمی ہوئی تھی۔ دراصل ان نوجوانوں کو اپنے وطن میں فلمیں دیکھنے کا بہت شوق رہا تھا، خاص طور پر ایسی فلمیں جن میں رقص۔ جب یہ سرور خان کے خوبصورت گھر میں گئے، وہاں محفل جمی ہوئی تھی۔ اس کمرے کو بطور خاص اس نے ذوق سے سنوارا گیا تھا۔ چاندنی بچھی ہوئی تھی اور خوشحال رئیس لوگ بیٹھے تھے۔ یہ بھی ان کی صف میں بیٹھ گئے۔ ذرا دیر میں محفل عروج پر آ گئی۔ اس مغنیہ کی آواز سی کے جلتا ہوا شعلہ، پاؤنڈز کی اس کے قدموں میں بارش سی ہو رہی تھی۔ یہ بھی سنتے اور ساتھ دھنتے رہے اور بے خودی میں نوٹ اس کے آگے رکھتے رہے۔ یہاں چیدہ بازوق ہی آتے تھے۔ تقریباً 3 گھنٹے بعد محفل برخاست ہو گئی۔ ایک دو کر کے سب گانا سننے کے شوقین چل گئے، مگر امین اور امان اپنی جگہ بیٹھے رہے، جیسے کسی نے سحر کر کے ان کو منجمد کر دیا۔ ایسی جھگی وزٹ کا یہ ان کا پہلا موقع تھا۔ ان کو وہاں کے آداب محفل کا بھی پتہ نہیں تھا۔ چاہتے تھے مغنیہ سے زبانی اس کے فن کی تعریف کرے۔ آخر وہی ان کے پاس آئی۔ امان کو کچھ نہ سوچا تو بولا، آپ بہت خوبصورت ہیں۔ اس بے ڈھنگے انداز پر وہ مسکرا دی اور کہنے لگی، لگتا ہے آپ یہاں پہلی مرتبہ آئے ہیں۔ انہوں نے یک زبانی ہو کر جواب دیا، جی ہاں، اب تو وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے۔ سرور جان نے کہا، آپ لوگ کل صبح 9 بجے آ جاتا، میرے پاس وقت ہوگا، آپ سے بات چیت ہو جائے گی۔ اگلی صبح 9 بجے یہ اس کے گھر پہنچ گئے۔ صبح کے وقت اس کو بغیر میک اپ کے دیکھتے ہی پتہ چل گیا کہ وہ نہ
اس قدر خوبصورت اور نہ ہی کم عمر جیسی رات کو نظر آ رہی تھی۔ ان کا دل بجھ گیا، آپ بہت خوبصورت ہیں۔ انہوں نے کل رات اس سے کہا تھا، آج اس کا جواب مل گیا تھا۔ وہ کہہ رہی تھی، دیکھ لیا آپ نے کہ میں عام شکل و صورت کی ہوں، آپ کو خبر ہے کہ میری عمر کیا ہے؟ یہ کوئی 35 کے قریب ہوگی۔ پھر پوچھنے لگی، اچھا یہ بتاؤ رات تم لوگوں نے گانا سنتے ہوئے کتنے پیسے دیے تھے؟ تقریباً 1000 پاکستانی روپیوں کے لگ بھگ۔ وہ کہنے لگی، یہ لو اپنی رقم، میں تمہارے روپے نہیں لوں گی، تم لوگ یوں بھی پردیسی ہو، دور سے آئے ہو، میری شہرت سن کر اپنے ملک میں کیا یاد لے کر جاؤ گے؟ ان دونوں نے بہت انکار کیا، مگر اس اللہ کی بندی نے وہ رقم ان کو تھما دی۔ اس نے پاکستان کے بارے میں بہت سی باتیں پوچھی۔ اب یہ حیران تھے کہ یہ کیسی مغنیہ ہے جو گھر آئی مایا کو لٹا رہی ہے۔ ایسا واقعہ تو ہم نے کبھی نہ سنا تھا۔ اس کے چہروں پر حیرت دیکھ کر وہ بولی، بیٹا تم لوگ کیوں غلط راستے پر قدم اٹھا رہے ہو؟ اگر تم میرے حالات جان لو تو کبھی اس غلط راہ کا رخ نہ کرو۔ اس عورت کے منہ سے بیٹا کا لفظ سن کر ان کو بہت برا لگا۔ ایسا محسوس ہوا جیسے کسی نے ان کے جسم سے بجلی کا ننگا تار لگا دیا ہو۔ ان کے احسانات ان کے چہرے سے عیاں تھے، وہ ان کے دکھ کو محسوس کر چکی تھی۔ کہنے لگی، برا مان گئے، اٹھ کر جانے لگے ہو اس لیے کہ میں ایک غلط جگہ سے ہوں جس سے معاشرے کے شرفا نفرت کرتے ہیں، لیکن سینکڑوں لوگ میرا ناچ گانا دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں، اپنا قیمتی وقت اور روپیہ برباد بھی کرتے ہیں، لیکن کل رات مجھے پہلی بار یہ دیکھ کر بہت دکھ ہوا کہ تم جیسے کام سا لڑکے بھی آ جاتے ہیں، وہ بھی میرے ہم وطن۔ ابھی تمہاری عمر ہی کیا ہے؟ نہ جانے کیوں تم اس راہ پر چلے آئے ہو۔ یہ تو تباہی کی جگہ ہے جہاں فن کے پس پردہ اور بھی بہت کچھ ہوتا ہے۔ اس کی نصیحت ان کو بری لگی۔ امان بول ہی پڑا، میڈم ہم آواز سننے نہیں آئے تھے، چلو اٹھو۔ امین یہ اٹھ کر جانے لگے تو وہ بولی، رک جاؤ، تم لوگ یوں ناراض ہو کر یہاں سے نہیں جا سکتے، میں نے تو خود تم کو بلایا تھا، تم میرے مہمان ہو، چائے پیے بغیر نہیں یہاں سے نہیں جا سکتے۔ میں کبھی ایسے کسی کو نہیں روکتی، لیکن تم پاکستان سے ہو اس لیے تم لوگوں سے مجھے خاص عقیدت ہے۔ میرے سارے عزیز و اقارب، والدین، بھائی تحریک پاکستان میں کام آ چکے ہیں، کاش تم لوگ میرا حال سن لیتے۔ اچھا بتاؤ، تم دونوں نے 12ویں کا امتحان کب دیا تھا؟ ابھی پچھلے سال۔ امین اور امان نے یک زبان ہو کر گلا۔ آگے نہیں بڑھنا گیا؟ اس نے پوچھا۔ دیکھیں گے، ابھی تو بھائی کے بلانے پر آئے ہیں۔ ان کے اپنا یس سے بات کرنے پر یہ لوگ بیٹھ گئے۔ وہ پاس بیٹھ کر ایسے باتیں کرنے لگی جیسے بہت دنوں بعد کوئی دکھ سننے والا ملا ہو۔ کہنے لگی، اگر میری شادی مناسب عمر میں ہو جاتی تو آج میرے بچے تمہاری عمر کے ہوتے، مگر میں بد نصیب تو شادی کی عمر سے قبل ہی ماں باپ اور سبھی اپنوں سے بچھڑ گئی تھی۔ ان دنوں میں صرف 13 سال کی تھی جب برصغیر میں آگ اور خون کی ہولی کھیلی جانے لگی۔ پاکستان کی طرف ہجرت کرتے ہوئے راستے میں ہمارا قافلہ لٹا، میں بدقسمتی سے زندہ بچ گئی، زخمی اور مردہ لوگوں کے ڈھیر میں دبی ہوئی تھی۔ ایک سکھ عورت نے مجھے اٹھا لے گئی۔ اس کے بعد وہاں سے یہاں تک آنے کی داستان بہت دردناک ہے اور لمبی ہے، مگر دیکھو جس سرزمین کو پانے کی خاطر ہمارا کنبہ کٹ گیا، اس سرزمین کے فرزند ہو کر تم کم سا لڑکے اپنا گراں قدر سرمایہ اس جگہ لٹاتے پھرتے ہو۔ یہ میرے لیے بہت صدمے کی بات ہے۔ وہ یہ کہہ کر رو پڑی۔ اس کو اپنے بھائی اور اپنا کنبہ یاد آ گیا تھا۔ وہ دونوں گمسم کچھ دیر سوگوار کے پاس بیٹھے رہے، پھر اٹھ کر گھر آ گئے۔ اس روز میرا دیور بہت افسردہ تھا۔ میں نے جب اس سے افسردگی کی وجہ دریافت کی تو اس نے مجھے یہ قصہ سنایا اور کہا، بھابھی
میں اس عورت اور اس کے دکھ بھرے انداز کو کبھی نہیں بھول سکتا تھا۔ اس کے پاس بہت سے لوگ غزلیں وغیرہ سننے جاتے ہوں گے، سوچتا ہوں کہ اس نے ہمیں ہی کیوں اپنا حال دل سنانے کو منتخب کیا، ہماری شکلوں میں کیوں اسے اپنوں کی شباہت نظر آئی۔ گانا سننا تو کوئی جرم نہیں ہے، اور ہم پہلی بار گئے تھے، لیکن اس سے آگے بھی کچھ ایسے راز پوشیدہ تھے کہ اس نے گوارا نہ کیا کہ ہم اس راہ کو چل پڑے، تبھی اس نے ہمارے قدموں کو روک دیا۔ اور یہ سچ تھا کہ سرور جان نے ان لڑکوں کو کچھ اس طرح روکا کہ پھر کبھی یہ کسی غلط جگہ نہیں گئے۔ جب بھی ایسا کوئی خیال ان کے دل میں آیا، اس عورت کے آنسوؤں نے ان کے ارادوں کا راستہ روک لیا، اور انہوں نے اس کے بعد تعلیم مکمل کی اور شاندار مستقبل بنانے کو اپنی ساری توجہ صرف کر دی۔ آفرین ہے اس عورت پر جس کو لوگ گانے والی یا مغنیہ کہہ کر معمولی عورت سمجھتے تھے، مگر وہ معمولی عورت نہ تھی۔